بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ یہ شوق ہے بھائی، گرمی زور لگی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے بھی آواز ہی کوئی نہیں نکلتی، ذرا ذوق نال اونچی پڑھ چھوڑو نا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، وقت کی قلت کی وجہ سے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو بیوییں، ایک بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان پر کچھ نہ کچھ گزارشات آج عرض کروں گا، اگر آپ حضرات کی توجہ رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ بھی، اور قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ سبحان اللہ، ڈھیلی ہے بھائی، بالکل ڈھیلی ہے، بالکل ڈھیلی ہے۔ وقت بالکل تھوڑا ہے، انشاءاللہ العزیز اس تھوڑے سے وقت میں بہترین موتی دوں گا اگر آپ حضرات کی توجہ رہی۔ وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ گرمی بڑی شدت کی ہے، اور آپ کی سبحان اللہ کہنے سے جو پسینہ نکلے گا قیامت والے دن اس کا بھی وزن ہوگا۔ ہوں ڈلے پہ گیو نہیں وزن کراونا۔ فرما ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ توجہ دولت والے والوں، ربی کائنات نے فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر میرا ابراہیم پیغمبر سے میں نے جو قربانیاں لی، میرے ابراہیم پیغمبر نے جو قربانیاں دی، اکیلا میرا ابراہیم پیغمبر تمام نبیوں کی قربانیاں اکٹھی کر لی جائیں، تمام اصحاب کی قربانیاں اکٹھی کر لی جائیں، تمام اللہ والوں کی قربانیاں اکٹھی کر لی جائیں، تمام کائنات کی قربانیاں اکٹھی کر لی جائیں، ایک اکیلے ابراہیم کی قربانیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو ربی کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قربانیاں لینا، حکم ہوا آگ کے اندر کود جاؤ۔ نمرود نے کہا آگ میں ڈالوں گا، ابراہیم نے کہا میرے رب کی مرضی ہے، مشیت ہے، کوئی بھی حیل و حجت کوئی نہیں۔ ابراہیم کو کہا گھر چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے امتحانات کا سلسلہ لیا ہے۔ توجہ، بی بی سارہ میرے پیغمبر کے نکاح میں آئی، بی بی سارہ کی وجہ سے بی بی ہاجرہ آئی، حسین و جمیل بھی بڑی ہے۔ توجہ، ایمان والے اور نوجوان بھی ہے، پیغمبر کی اماں بھی ہے، ہماری دادی بھی ہے، امام الانبیاء کی دادی بھی ہے، آپ کا جد امجد آپ کا نسب بی بی ہاجرہ سے جا کے ملتا ہے۔ توجہ، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، توجہ، بی بی ہاجرہ سے نکاح ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر آیا، میرا ابراہیم پیغمبر جی یا اللہ
اولاد کوئی نہیں، اب ہاجرہ نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اور پالنے والا اللہ ہمیں لڑکا چاہیے، بیٹا چاہیے، پر ربا ایسا بیٹا عطا کر جو علم والا بھی ہو، ایسا بیٹا عطا کر جو علم والا بھی ہو، ایسا بیٹا عطا کر جو تقوی والا بھی ہو، ایسا بیٹا عطا کر جو ساجد بھی ہو، ایسا بیٹا عطا کر میرا پالنے والا اللہ جو ذاکر بھی ہو، ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے حکم پہ جان نچھاور کرنے والا بھی ہو، رب ہب لی من الصالحین، میرا اللہ ایسا بیٹا عطا کر جو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو۔ بی بی ہاجرہ دعا کر رہی ہے، توجہ ایمان والے، روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ یہاں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ کا منتظر ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، بی بی ہاجرہ ہے، ہاجرہ بھی وہ ہے جو میرے پیغمبر امام الانبیاء کی دادی ہے۔ سیدہ بی بی ہاجرہ دعا کر رہی ہے، رب سے بیٹے مانگ رہی ہے، بیٹا مانگ رہی ہے۔ امام الانبیاء کے دادا جد عمد انبیاء ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ بھی رب سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ دنیا کو بتلا دیا کائنات والوں، بیٹیاں دینے والا بھی اکیلا اللہ، بیٹے دینے والا بھی اکیلا اللہ۔ فرماؤ کائنات والو یغب لمن یشاء اناثا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ توجہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اللہ نے بیٹا دیا ہے، علم والا بھی اللہ فرماتے ہیں، اور جبرائیل جانا میرے پیغمبر کو خوشخبریاں بھی دے دے، جا کے ہاجرہ کو میرا سلام بھی دے دے اور خوشخبریاں بھی دے دے۔ وبشرنا بغلام حلیم، آج تیرے بیٹے کی خوشی اماں خوشخبری دیتی ہے، مبارکیں دیتی ہے، میرا بیٹا تیرے گھر میں اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، پوتا آنے والا ہے، بیوی تجھے خوشخبری سناتی ہے، میں امید سے ہو گئی ہوں۔ اللہ اور صاحب اولاد بنا رہا ہے، کسی کو بیٹے کی خوشخبریاں بیوی سے ملتی ہیں، کسی کو اولاد کی خوشخبریاں اپنے والدین سے ملتی ہیں، کسی کو اولاد کی خوشخبریاں ڈاکٹروں سے ملتی ہیں، کسی کو کسی جگہ سے مبارکیں آتی ہیں۔ ابھی سیدنا اسماعیل آئے نہیں، اماں کے شکم میں نہیں آئے، رب کی طرف سے خوشخبریاں آ گئی۔ فرما فبشرنا، اور سونا پیغمبر میری طرف سے خوشخبری ہے، میری طرف سے مبارکیں ہیں۔ توجہ، میری طرف سے مبارکیاں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ تجھے خوشخبری ملے مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں، مجھے خوشخبری ملے مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا خلیل جی یا اللہ، فرمایا خوشخبری ملی ہے، سجدے میں آ جاؤ نا، آئیے نا، کمال کی حالت کی فضیلت پر جو بی سجدے میں آ گئی ہے، کیا کہتی ہیں؟ الحمدللہ، اور پالنے والا اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ تو نے
صاحب اولاد کیا تیری مرضی ہے، ربا نہ دیتا تب بھی تیری مرضی تھی، اللہ تیرا در چھوڑا بھی نہیں ہے چھوڑیں گے بھی، اونچا بولیے چھوڑا بھی نہیں ہے چھوڑیں گے بھی۔ آج 1 سال ہوا شادی کو، جی اولاد نہیں ہو رہی، اماں پریشان، ابا پریشان، تو پریشان ہے، بیوی تیری پریشان ہے، جاؤ جی کوئی حساب کتاب لگوا کے آؤ، اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ حساب لاؤ، جس سوت نہیں مدری گئی۔ یہاں ایک جملہ کرنے والا ہوں، اولاد دینے والا کون؟ جی آنکھیں او بند کیتے ہوئے، پھر اس کا مقصد ہے رب کی طاقتوں سے زیادہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ دینے والا بھی وہی، نہ دینے والا بھی، اونچا بولیے نہ دینے والا بھی وہی۔ عرض کر رہا تھا توجہ ایمان والے، اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَا، پہلی خوشخبری ہے او سونا، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، جس طرح آپ نے مانگا میں نے اسی طرح دیا ہے، حوصلے والا ہے، اگر اس کی گردن پہ چھری رکھ دو گے تب بھی ہلے گا کوئی نہیں، اگر اس کی قربانی کر لو گے تب بھی روئے گا کوئی نہیں، اور سونا حوصلے والا دیا، جس طرح مانگا ہاجرہ جس طرح تو نے مانگا اسی طرح دیا ہے۔ توجہ ایمان والے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اب تھوڑے تھوڑے ہوئے نا، اللہ کا طرف سے آرڈر آیا، جی پیغمبر جی یا اللہ، فرما اب شام چھوڑیے فلسطین چلے جائیے۔ یوں ابراہیم نے نہیں کہا اللہ ابھی ابھی آیا ہوں، رب ابھی دیرے لگائے ہیں، اللہ اپنا گھر چھوڑ دوں، اپنا علاقہ چھوڑ دوں، اپنے باپ کی جائیداد چھوڑ دوں، اللہ اپنی زمینیں چھوڑ دوں؟ فرما ربا تیری مرضی ہے، چلیں گے فلسطین میں، ابھی وہاں ٹکے کوئی نہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، میرا ابراہیم پیغمبر جی یا اللہ، فرما سونا اب جائیے نا، اس اپنی بیوی کو بی بی ہاجرہ کو، یہ چھوٹا معصوم بچہ ماں کی چھاتی سے اسماعیل لگا ہوا ہے، دودھ پینے والا ہے، اسے بھی ایک میدان میں چھوڑ کے آؤ نا، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، گفتگو کرنے کی اجازت بھی کوئی نہیں، تسلیاں دینے کی اجازت بھی کوئی نہیں، بیٹے کو اٹھا کر پیار دینے کی اجازت بھی کوئی نہیں، جی یا اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، جس طرح تو چاہے نا، اللہ تیری مرضی پر راضی ہوں۔ توجہ ایمان والے، اولاد والے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو نا، اولاد ہو اللہ سے زوری، اللہ سے مانگ مانگ کے لی ہو، عرصہ گزار دیا ہو، اگر وہی اولاد وہ بیوی آپ کی اپنے بچے کو لے کر ناراض ہو کر بھی چلی جائے، میں کے چلی جائے، بچے کو نہ ملنے دے، تیرے میرے دل پر کیا گزرے گی؟ اولاد بیابان جنگلوں میں جا رہی ہے، تو جوان بیٹے کو پنڈی اگر ایک دن کے لیے بھی بھیجتا ہے، جیب میں پیسے بھی ڈال دیتا ہے، اگلے آدمی سے جا کر تعارف بھی کرواتا ہے، میرا معصوم بچہ آ رہا ہے، خیال کرنا، بیابان جنگلوں میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں ہے، وہاں کوئی چرند پرند بھی نہیں رہتا، انسانی مخلوق تو دور کی بات ہے، وہاں پانی کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، اناج کا تو دور کی بات ہے، اور عرصے کا بھی پتہ کوئی نہیں، ایک دن کے لیے جا رہا ہوں، 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، مہینہ گزر جائے گا، اولاد والے ہو دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، اولاد کہیں چلی جائے، پتہ بھی ہے سعودیہ گیا ہے کمانے کے لیے، دبئی گیا، پیرس گیا ہے کمانے کے لیے، صبح شام بات کرتا ہے، فون کرتا ہے، بیٹا بتلا تیری حالت کیا ہے، بیٹا بتلا کھانا ٹائم پر کھا لیا ہے، بیٹا ذرا بتلا تو صحیح نا، زیادہ مشکل
کام تو کوئی نہیں نا، بتلا تنخواہ کتنی ہے، رات دن دیکھتا بھی رہتا ہے موبائل پر اور گفتگو بھی کرتا ہے۔ قربان جاواں ابراہیم پیغمبر پر، قربان جاواں اماں ہاجرہ کے تقوی پر، وہ معصوم بچہ اپنی چھاتی سے لے کر جا رہی ہے، وہ پیغمبر معصوم کو چھوڑنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی بیوی بی بی ہاجرہ کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ توجہ تفصیل میں پھر بھی نہیں جانا چاہتا، وقت کی قلت کی وجہ سے ابراہیم پیغمبر چلے گئے، اس میدان میں پہنچے جہاں رب کا آرڈر ہے۔ آج جہاں آب زمزم ہے، صفا مروہ بیت اللہ کے درمیان کی جگہ ہے، توجہ توجہ حاجی اللہ ہر ایک کو سعادت نصیب کرے، حج بیت اللہ کی، روزہ رسول اللہ کی اللہ زیارت نصیب کرے۔ ایمان والے عرض کر رہا تھا ذرا منظر دیکھیے نا، بیت اللہ ابھی تعمیر نہیں ہوا اور وہاں جہاں ابراہیم پیغمبر نے اپنے لخت جگر کو بٹھایا، اپنی گود سے سیدہ ہاجرہ کی گود میں دیا، چپ کر کے چلنے لگی ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، رب کا قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے نقشہ کشی کی ہے، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا۔ سیدنا ابراہیم پیغمبر فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ توجہ توجہ ایمان والے، اپنے انداز میں مانا کرنے لگا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ او میرا پالنے والا اللہ، زہری صاحب کچھ نظر نہیں آتا، اولاد والوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا، اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہو اور معصوم لخت جگر کو چھوڑ کے جا رہا ہو، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھے بیابان علاقے میں، غیر علاقے میں، فلسطین سے چلے ہیں، مکے میں آئے ہیں۔ اگر جانتے ہو نیٹ پر بھی اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہو فاصلہ کتنا ہے، سفر کتنا ہے، بولنے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے رب سے التجا کر دیا، اللہ تیری امان میں دے رہا ہوں، رب تیری مرضی ہے، اللہ اگر تو لے لے تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ ظاہر پانی نظر نہیں آ رہا، ربا ظاہر اناج نظر نہیں آ رہا، ربا یہاں مجاور بنا کے نہیں جا رہا، مجاہد بنا کے جا رہا ہوں۔ اللہ میاں مہربانی کرنا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور میرا پالنے والا اللہ، میں ہاتھ اٹھا کے پیغمبر دعا کر رہا ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے عورت کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، عورت کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، میرا پالنے والا اللہ شاید میری بیوی حوصلہ نہ چھوڑ دے، تیری نماز کو نہ چھوڑے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میرے بیٹے کو بھی میری بیوی کو بھی پکا نمازی بنانا۔ آج میری اور آپ کی حالت یہ ہوتی ہے، بیٹے سے وفاداری ہے، نماز کے لیے نہیں آنے دیتے، صبح تھپکیاں دے دے کر سلا کراتا ہے، آپ نماز بھی آ جاتا ہے، بیٹا سویا ہوا ہے، آپ نماز بھی آ جاتا ہے، بیٹی سوئی ہوئی ہے، آپ نماز بھی آ جاتا ہے، بیٹا فلمیں دیکھ رہا ہے، آپ نماز بھی آ جاتا ہے، بیٹی موبائل پہ لگی ہوئی ہے، تجھے شر پرواہی کوئی نہیں۔ ابراہیم پیغمبر ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں مجاور بنانے کے لیے یہاں نہیں چھوڑ کے جا رہا، اللہ مجاہد بنانے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربا مہربانی کرنا، میرے لخت جگر، میرے نور نظر کو نمازی بنانا، میری بیوی کو نمازی بنانا، اللہ میاں فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اور میرا پالنے والا اللہ، اسباب کوئی نہیں
نہیں، اللہ زمین زرخیز بھی کوئی نہیں، یہاں کوئی اناج ہو جائے گا، یہاں کوئی پھل ہو جائے گا، یہاں کوئی سبزیاں ہو جائیں گی، یہاں سے کوئی پانی کے چشمے ابھر آئیں گے، یہاں سے کوئی پانی کے چشمے نکلیں گے، اور میرا پالنے والا اللہ مہربانی کرنا ربنا، اور میرا پالنے والا اللہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور میرا پالنے والا اللہ مہربانی کرنا، اسباب تو کوئی نہیں، تو بغیر اسباب کے دینے والا ہے، اللہ تو اسباب کا محتاج تو کوئی نہیں، اللہ ساری کائنات تیری محتاج ہے، مہربانی کرنا میرا پالنے والا اللہ، اس شہر میں، اس وادی میں، اس گھر میں اللہ پھلوں کا بہتات کر دینا، ربا دور دراز سے ہوں، اس علاقے سے ہوں، اللہ تمام پھل یہاں مہیا کر دینا۔ ابراہیم کی دعا ہے، حاجیوں جو حج کر کے آئے ہیں بخوبی جانتے ہیں پاکستان میں فصل ہو رہی ہے، پھل ہو رہا ہے، ملتا سعودیہ میں ہے، چین والا پھل آپ کو سعودیہ میں ملے گا، ہندوستان والا پھل، پوری دنیا کے پھل آپ کو وہاں تر و تازہ ملیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ گلے سڑے ملیں گے۔ یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ ہر ایک کو حج بیت اللہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حاجیوں تجربہ کرو، جو آپ کے پاکستان میں پھل ہے یہاں آپ کھائیں، اور یہ جب سعودیہ چلا جائے، مکے چلا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے وہاں مٹھاس ہی علیحدہ ہے، توڑا تو آپ نے یہاں تھا تو پاکستانی پھل تھا، یہاں وہ ذائقہ نہیں جو ذائقہ مکے میں جا کر کھائے، وہاں جو ذائقہ ملتا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں جب مکے کے حدود میں داخل ہوتا ہے ابراہیم کی دعا کا مٹھاس شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں مہربانی کرنا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ میرا اللہ میں وہ نہیں کہہ رہا، میرا پالنے والا اللہ مہربانی کرنا، میں تجھ سے یوں دعا کر رہا ہوں اللہ تاکہ تیرا شکر ادا کریں، کھائیں گے پئیں گے، ربا تیری حمد و ثنا کریں گے۔ توجہ ایمان والے، ادھر یہ حالت بنی ہے، آپ چلنے لگے ہیں، بی بی ہاجرہ دوڑ کے آئی، اس معصوم کو چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، دوڑ کے آ کے کہتی ہیں، پوچھنے لگی ابراہیم خیریت تو ہے، آپ بیابان علاقے میں چھوڑ کر جا رہے ہو، ابراہیم جی ذرا بتلاؤ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، ذرا بتلائیے میں نے کوئی آپ کی نافرمانی تو نہیں کی، اب اجازت نہیں ہے، اب زبان نہیں چلانی، اجازت نہیں ہے۔ توجہ ایمان والے، ابراہیم پیغمبر کو اجازت نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں کرنا، ابراہیم پیغمبر کو اجازت نہیں ہے، تسلیے بھی زبانی بھی نہیں دینی، قولی نہیں دینی، فعلی نہیں دینی، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ سامنے آئی، آ کے کہنے لگی ابراہیم بتلائیے نا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی قصور ہوا ہے، کوئی میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کو پتا ہے میں لاوارث ہو کے آئی ہوں، بادشاہ نے آپ کی بیوی بی بی سارہ کے سپرد کیا، میں غلام بن کے آئی، انہوں نے آزاد کیا، آپ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، ابراہیم پیغمبر جوان بیوی ہوں آپ کی، نبی کی بیوی ہے، نبی کی اماں ہے، بی بی سارہ حسین و جمیل بھی ہے، حسن و جمال والی بھی ہے، ابراہیم پیغمبر جانتے بھی ہو یہاں ہے کوئی نہیں، ابراہیم پیغمبر خاموش ہیں، پھر رو کے کہنے لگی ابراہیم جی فرمایا ذرا بدلائیے، یہ مرضی اس کی ہے یا آپ کی اپنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، بی بی سارہ نے سمجھ لیا، اور جو پکڑا ہوا تھا آپ کا کرتا مبارک چھوڑ دیا، واپسی ان قدموں پہ پیچھے آئی، فرمایا پھر ابراہیم آپ جائیے، میں جانوں میرا رب جانے۔ ابراہیم پیغمبر
آپ جائیے مجھے کوئی پرواہ نہیں جو اس کی مرضی ہے نا. اور وہیں نہیں بیٹھی انہیں قدموں پہ واپسی آئی نا, تاکہ جہاں ابراہیم بٹھا کے گئے اپنی مرضی سے نہیں بٹھا کے گئے, اوپر سے آرڈر آیا ہے تب بٹھا کے گئے. اللہ کی مرضی تھی, رب کی مشیت تھی, یہ نہ ہو میں کسی اور جگہ پر بیٹھ جاؤں. توجہ توجہ ایمان والے, اپنے لفظ جگر کو چھاتی کے ساتھ لگایا, اسی جگہ پہ آئی زمین پہ اسماعیل کو سلایا اور کہنے لگی الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا. او میرا پالنے والا اللہ تو پاک ہے, تیری تعریفیں ہیں ربا, تیری مرضی ہے, جس طرح تو چاہے کر سکتا ہے. ایک دن گزر گیا, دو گزر گئے, سال گزر گئے. توجہ توجہ, وقت بیتتا گیا, گھر میں کچھ نہیں تھا بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, پانی کی بوند بھی کوئی نہیں. اماں کی چھاتی سے دودھ ختم ہو گیا. اولاد والوں, اپنی بھوک بندہ برداشت کر لیتا ہے پر اولاد کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. اپنی پیاس بندہ برداشت کر لیتا ہے, اولاد کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. اپنا دکھ بندہ برداشت کر لیتا ہے, اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. اپنی تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے, اولاد کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی. اسماعیل پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو رواں ہے, روتے ہوئے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اماں کی چھاتی میں دودھ کوئی نہیں, پانی بھی کسی جگہ پر میسر کوئی نہیں ہے تو کیا کروں. توجہ توجہ ایمان والے, حالات اس طرح بنے ہوئے ہیں, ادھر ادھر نظر دوڑائی, کچھ نظر نہیں آیا. دو تین پتھر کٹھے کیے, چھت بنائی. گرمیوں کے دن ہیں, گرمیوں کا موسم ہے. دو تالے والوں, آج گرمی بڑی شدت کی ہے. اس دور کو یاد کر جب چٹیل میدان میں اماں سارا کھڑی ہوئی, اماں ہاجرہ کھڑی ہے, معصوم بیٹا ہے. یہاں تو تجھے چھت بھی نظر آ رہی ہے, پنکھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پھر بھی پسینہ خشک نہیں ہو رہا. وہاں چھت بھی کوئی نہیں, سایہ بھی کوئی نہیں, درخت بھی کوئی نہیں, پکھے بھی کوئی نہیں. دو چار پتھر کٹھے کیے, وہ عارضی طور پہ چھت بنائی. آپ دوڑتی ہوئی صفا کی پہاڑی پہ آئی, رو کر رب کی طرف سے التجا کی, میرا پالنے والا اللہ, میں اسباب پہ نظر نہیں دوڑا رہی, ربا تیری قدرت پہ نظر دوڑا رہی ہوں. اللہ یہ سفر کرنا میرا کام ہے, پانی دینا تیرا کام ہے. اللہ میاں میرا لفظ جگر نور نظر اسی طرح تڑپتے تڑپتے دنیا سے چلا جائے, بھوک پیاس کی حالت میں. ربا پھر مجھے کیا فائدہ ہے, مہربانی کرنا اللہ, اس کے پینے کا سبب بنا دے, اس کے کھانے کا سبب بنا دے. رب سے دعا کر رہی ہے. یہاں سے چلنا شروع ہوئی, ایک وادی آئی, ایک مقام آیا جہاں اسماعیل نظر نہیں آئے نا. سیدہ بی بی ہاجرہ نے وہاں سے جلدی قدم اٹھانے شروع کر دیے, پریشانی کے عالم میں مروہ کی پہاڑی پہ پہنچی ہیں. پھر رب سے دعا کر دی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. او کائنات والو, میری ہاجرہ دوڑی ہے بیٹے کے پانی کی تلاش میں, میری ہاجرہ چلی ہے بیٹے کے پانی کی تلاش میں, میری ہاجرہ رکی ہے بیٹے کے پانی کی تلاش میں, کھانے کی تلاش میں. میری ہاجرہ نے دعا کی ہے, مجھ رب سے پانی مانگنے کے لیے
हाजियों, हाजी हो तब उम्रा करने वाला हो तब, याद रखना नबी हो तब, सहाबी हो तब, इमाम हो तब, मुक्तदी हो तब, मेरा मूसा कलीम हो तब, मेरा ईसा रूहुल्लाह हो तब, मेरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो तब, सिद्दीक हो तब, फारूक हो तब, गनी हो तब, हैदर करार हो तब, हसन हुसैन हो तब, सहाबा हो तब, मेरे नबी की लफ्ते जिगर ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम फातिमा ज़हरा हो तब, मेरे पैगंबर की अज़वाज हो तब, औलाद हो तब, मेरे पैगंबर की असहाब हो तब। और कायनात वालों उम्रा करो, हज करो, याद रखना सफ़ा की पहाड़ी पे खड़ी होके मेरी हाजरा ने दुआ की, हाजियों दुआ करनी है, और उम्रा करने वालों दुआ करनी है। मेरी हाजरा यहाँ से चली है, जब तुम्हारा उम्रा तब कबूल करूँगा, तुम्हारा हज तब कबूल करूँगा जब यहाँ से चलोगे। वो वादी आई, वो मकाम आया जहाँ मेरी हाजरा ने तेज तेज कदम उठाए हैं और परेशान हो गई हैं। वहाँ हाजियों जब तुम पहुँच जाओ, मेरी हाजरा मुझे इतनी प्यारी है कायनात वालों, वहाँ जब पहुँचो तुमने अब आहिस्ता नहीं चलना, वहाँ से तेज हो के चलना है, परेशानी के आसार नुमायाँ करके चलना है। मरवा की पहाड़ी पे मेरी हाजरा पहुँची है, फिर मुझसे दुआ की है हाजियों उम्रे वालों, वहाँ पहुँच कर तुमने दुआ करनी है, फिर वापसी चल पड़ना है, फिर उस जगह पे पहुँचना है, फिर तेज कदम चलनी है। मेरी हाजरा ने 7 चक्कर लगाए, सफ़ा से मरवा एक लगाया, मरवा से सफ़ा दूसरा लगाया। हाजियों अगर चल नहीं सकते रेड़ियों पर बैठ जाओ, माजूर हो सवारियों पे बैठ जाओ, जब तक तुम ये सफ़ा मरवा की सही नहीं करोगे तब तक तुम्हारा हज भी कबूल नहीं होगा, उम्रा कबूल नहीं होगा। तवज्जो इधर ये आलम है, सैयदना इस्माइल ज़मीन पे एड़ियाँ मार रहे हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्राइल जी या रब्बे जलील जल्दी जा इस जगह पे पर मारना तेरा काम है, इन एड़ियों से पानी का चश्मा निकालना मैं रब का काम है। मेरी हाजरा ने पानी मांगा, पानी दिया। मेरी हाजरा ने इस मासूम बच्चे के लिए खाने के लिए कुछ मांगा, भूखा है, मैंने इस पानी में तासीर ऐसी रख दी है। कायनात वालों अगर तुम्हें भूख लगी हो आबे ज़मज़म पियो, भूख खत्म हो जाएगी। प्यास लगी है आबे ज़मज़म पियो, प्यास खत्म हो जाएगी। बीमार हो गए हो शिफा की नीयत से आबे ज़मज़म पियो, शिफा मिल जाएगी। और कायनात वालों जिस नीयत से पियोगे तुम्हारी सारी मुरादें मैं रब पूरी करूँगा। 7 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, अल्लाह की तरफ से आर्डर आया, इब्राहिम पैगंबर जी या अल्लाह अपने मासूम लगते जिगर को छोड़ के आया, अपनी बीवी को छोड़ के आया, अब ले चलिए ना मिना के मैदान में कुर्बान करना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो ईद वाले दिन यहीं से अर्ज